قرآن مجید میں ایک سورت کا نام سورت شورا ہے، جس کا مطلب ہے کہ مشورہ کرنا۔ مشورے کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تم سے مشورہ لے تو دیانتداری کے ساتھ جو ہے وہ اس کو مشورہ دینا چاہیے، خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ مشورہ لینا، مشورہ کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک عظیم سنت ہے۔ دیکھیے نا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کے لیے کوئی کونا بھی نہیں چھوڑا، ان کو دنیا میں جینے کا، دنیا میں رہنے کا، زندگی گزارنے کا مصطفیٰ جان رحمت نے ہر چیز جو ہے وہ بیان فرما دی اور سکھا دی۔ تو مشورہ کرنا، مشورہ لینا، یہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو بتایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھ لینا، اور سب کچھ جو ہے وہ تو نے اپنے آپ کو نہیں سمجھ لینا۔ زندگی میں مشورے کی ضرورت پڑتی ہے، اور کوئی کام کرنا چاہو کسی معاملے میں تو کسی سے مشورہ ضرور کر لینا چاہیے۔ کنز العمال کی ایک حدیث جو بہت سارے جو ہے وہ مسئلے حل فرما دیتی ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے شادی کرنی ہے تو نوجوان سے جو ہے وہ مشورہ نہیں لینا، اور اگر کسی نے صدقہ و خیرات کرنا ہے تو کسی کنجوس سے مشورہ نہیں کرنا، اور اگر جہاد پہ جانا ہے تو کسی بزدل سے مشورہ نہیں کرنا۔ اب اس سے آپ دیگر چیزوں کے استدلال بھی نکال سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ ایسے شخص سے جو ہے وہ مشورہ لینا چاہیے جو مشورہ دینے کا اہل ہو، اور جو عقل سمجھ بوجھ رکھنے والا ہو، دانا ہو، اور جو صحیح معنوں سے ہر چیز کو پرکھنے والا ہو اور تمہیں اچھا مشورہ دے سکے۔ تو فرمایا اگر شادی کرنی ہے تو کسی نوجوان سے مشورہ نہیں کرنا، وہ آپ کو اچھا مشورہ نہیں دے سکے گا اور صحیح طرح گائیڈ نہیں کر سکے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد گرامی انتقال کر گئے ہیں اور میرے گھر میں کثرت سے بہنیں ہیں، ایک روایت کے مطابق 7 اور ایک کے مطابق 10 بہنیں ہیں، تو میں شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے مشورہ دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی ایسی عورت سے شادی کرنا جو گھر کو چلا سکے، جو سمجھدار ہو۔ نو عمر سے شادی نہ کرنا، کیونکہ وہ آتے ہی ضدیں شروع کر دے گی اور مقابلہ شروع کر دے گی۔ تو ایسی عورت سے شادی کرنا جو تمہارے لیے بہتر ہو، تمہارے گھر کے لیے بہتر ہو، جو سمجھ بوجھ رکھنے والی ہو۔ تو فرمایا کہ جب شادی کرنے کا ارادہ ہو تو کسی نوجوان سے مشورہ نہ کرنا۔ پھر فرمایا اگر صدقہ و خیرات دینا ہو تو کسی کنجوس سے مشورہ نہ کرنا، اگر کنجوس سے مشورہ کرو گے تو آپ کو وہ کرنے نہیں دے گا، اس کے اندر کنجوسی پہلے ہی ہے، وہ آپ کو بھی کنجوس کر دے گا۔ اور اگر جہاد پہ جانا ہے تو کسی بزدل سے مشورہ نہیں کرنا، وہ خود بزدل ہے، وہ تمہیں کیسے جانے دے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس بندے سے مشورہ کرنا چاہیے جو اہل ہو، جو تمہیں اچھا مشورہ دے سکے، اور مشورہ کرنا زندگی میں انتہائی ضروری ہے۔ مشورہ کر لے گا تو بہت ساری راہیں جو ہے وہ بندے کو مل سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کے دماغ میں وہ بات نہ ہو جو اگلے کے ہو، اور جو تو رستہ اپنا رہا ہے ہو سکتا ہے تیری سمجھ میں یہ رستہ نہ آ رہا ہو، لیکن اس کو سمجھ آ رہا ہو کہ یہ رستہ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اولاد سے مشورہ کرنا چاہیے، بہن بھائیوں سے مشورہ کرنا چاہیے، بیوی سے مشورہ کرنا چاہیے، جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنا۔ مشورے کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے اس کے اندر خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ میں نے پہلے کہا قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ نام جو ہے وہ سورہ شورا ہے، کہ جس کا مطلب ہی جو ہے وہ مشورہ لینا ہے۔ تو مشورہ کرنا یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت مبارکہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے مشورے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں مشورہ لیا۔ جب جو ہے وہ غزوہ احد کی باری تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کون ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کرتے ہیں جو رب کا حکم ہوتا ہے، اور جو رب کی منشا ہوتی ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہی کرتے ہیں، لیکن حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ لیکن یہاں یہ بھی ملتا ہے کہ بڑا جو ہے وہ چھوٹے سے مشورہ کر سکتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے۔ لیکن آج ہم جو ہے وہ ایک بڑا شخص کہتا ہے میں چھوٹوں سے مشورہ کیوں کروں، اور جو ہے وہ میں اپنی اولاد سے مشورہ کیوں کروں، میں سب کچھ سمجھتا ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے، بعض اوقات عمر کے چھوٹے بھی بہت بڑی باتیں کر دیتے ہیں اور سکھانے کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، تو کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم مدینے میں رہ کے جو ہے وہ جنگ لڑیں گے، کچھ نے کہا کہ ہم غزوہ احد میں میدان احد میں جا کر جنگ لڑیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نوجوانوں کا مشورہ پسند آیا، اور ان کا انداز، ان کا جوشیلا پسند جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا۔ تو کہا ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ میدان احد میں جا کر جو ہے وہ جنگ لڑیں گے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے بتایا کہ مشورہ کرنا انتہائی ضروری ہے اور انسان کے لیے کتنی بہتریاں ثابت کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ بدر کے بعد کفار جب قید ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور حضور نے فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج کہ وہ کتنے سخت جو ہے وہ مزاج کے مالک تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے آپ کو بڑا ستایا ہے اور بڑی تکلیفیں دی ہیں، لہٰذا ایسا کیا جائے کہ میرے رشتہ دار میرے سپرد کیے جائے، حضرت ابوبکر صدیق کی، حضرت ابوبکر صدیق کے، حضرت عثمان غنی کے، الغرض کہ ان کو جو ہے وہ یہاں ہی قتل کر دیا جائے، انہوں نے ہمیں مکے سے نکالا ہے اور ہجرت پر مجبور کیا اور بڑے ظلم مسلمانوں پہ کیے ہیں۔ بات تو ٹھیک تھی، مشورہ تو اچھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابوبکر آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ جو فیصلہ فرما دیں بہتر ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، آپ مشورہ تو دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیں، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں تو ان کی نسلیں تو ضرور مجھ پر ایمان لے کے آئیں گی اور وہ ضرور جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گی، تو آپ ان سے فدیہ لیں اور ان کو چھوڑ دیں۔ تو کہا کہ جن کے پاس فدیہ نہیں ہے، اگر وہ پڑھانے کے قابل ہیں، لکھانے کے قابل ہیں، لکھنے کے قابل ہیں، تو ان کو جو ہے وہ ٹیچر لگا دیا جائے، ہمارے بچوں کو پڑھائیں اور لکھائیں۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل نہیں کیا، بلکہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو قبول فرمایا۔ تو مشورہ کرنا یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے۔ بہت سارے لوگ کسی سے مشورہ کرنا پسند ہی نہیں کرتے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم سب کچھ جانتے ہیں اور ہمیں عقل کل بنا کے بھیجا گیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی بندے کو سوچنا چاہیے۔ مشورہ یہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کبھی کبھار بچوں کے ساتھ مشورہ کرنا بھی چاہیے، بیوی کے ساتھ وہ ایسی رائے دے سکتے ہیں جو انسان کے وہم و گمان میں بعض اوقات نہیں ہو سکتی۔ اور اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر کسی سے مشورہ لے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر مشورے پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کے مشورے پر عمل نہیں بھی کیا جا سکتا، لیکن یہاں بھی لوگ جو ہیں وہ انا میں آ جاتے ہیں اور لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے مشورہ دیا تھا تو میرے مشورے پہ عمل نہیں کیا تھا، آج کے بعد تیرا میرا رشتہ ہی کیا ہے؟ تو صاحب مشورہ دیا ہے تو وہ حکم تو نہیں ہے، مشورے پر بعض کا عمل کیا بھی جاتا ہے، بعض کا عمل نہیں کیا جاتا۔ تو قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ کا نام سورہ شورا ہے، کہ جس کا مطلب ہے کہ مشورہ لینا اور کرنا۔ تو یہ مشورہ کرنا مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم سے مشورہ کرے دیانت داری کے ساتھ جو ہے وہ مشورہ دینا چاہیے اور اچھے طریقے کے ساتھ اس کو گائیڈ کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔